بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 21۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تلویح کا خطبہ اور تلویح میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی کتاب تلویح جو توضیح کا حاشیہ ہے اس کا خطبہ چل رہا تھا۔ خطبے میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں حمد و صلات کے بعد اصول فقہ کی تعریف کی اور پھر تنقیح اور توضیح کتاب کا مقام بیان کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی ضرورت کی بحث کی کہ کیوں ان کو تلویح کتاب لکھنی پڑی، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہر طرف توضیح اور تنقیح کا لوگ اس کی درس و تدریس کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، اور اس کے جو کنوز ہے، اس کے جو معانی ہیں اور اس کے جو مباحث ہے، اس کے لیے کوئی ایسی کتاب موجود نہیں تھی جس میں اس کی وضاحت ہو، اس لیے پھر میں نے یہ کتاب لکھی۔ اور اس کتاب میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت کی اس کا بھی پچھلے اسباق میں ذکر ہوا۔ آج کے سبق میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں یعنی تلویح میں ان کا منہج کیا ہے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے کتنی راتیں اس کے لیے گزاری اور کتنے اس کے لیے یعنی مشکلات انہوں نے برداشت کی۔ آج کے سبق میں وہ منہج بتائیں گے کہ میں نے کن کن باتوں کا خیال رکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ثم جمعت هذا الشرح الموسوم بالتلویح الى کشف حقائق التنقیح مشتملا على تقریر قواعد الفن وتحریر معاقده وتفسیر مقاصد الكتاب وتكسير فوائده مع تنقیح لما آثر فيه المصنف بسط الكلام وتوضیحا لما اختصر فيه على ضبط المرام۔ پھر میں نے اس شرح کو جمع کیا جس کا نام تلویح الى کشف حقائق تنقیح ہے، مطلب اشارہ تنقیح کتاب کے حقائق کے کھولنے کی طرف۔ مشتملاً اس حال میں کہ یہ کتاب مشتمل ہے فن کے قواعد کی تقریر پر اور وہ تحریر معاقد ہی اور مشکل مضامین کی وضاحت پر، اور کتاب کے مقاصد کی تشریح اور تفسیر پر، اور اس کے فوائد کی تکثیر یعنی زیادہ فوائد ذکر کرنے پر مشتمل ہوگا۔ ساتھ ساتھ تنقیح ہوگی ان مضامین کی جس میں مصنف تفصیلی کلام کو مصنف نے ترجیح دی ہے، اور توضیح ہوگی ان مقامات کی جس میں مصنف نے اکتفا کیا ہے صرف مقصدی بات کو ضبط کرنے پر اور اس کی تشریح کرنے پر۔ تو اس عبارت میں ایک تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام بتایا تلویح الی کشف حقائق التنقیح، تنقیح کتاب کے حقائق کی طرف اشارہ، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کتاب میں کیا کیا باتیں شامل ہوگی۔ چنانچہ ایک تو اس فن کے قواعد کی تقریر اور اس کے جو قواعد ہے اس کو منضبط کرنے کی پر پورا زور لگایا ہے، اور جو مشکلات ہے اس کو واضح کرنے پر بہت زیادہ زور لگایا۔ واقعی یعنی ہم جب تلویح پڑھتے ہیں تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے اپنی ساری طاقت اس میں استعمال کی ہے، اور پورے اصول فقہ کے جو قواعد ہیں قوانین ہیں اس کی خوب تنقیح کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو توضیح اور تنقیح ہے اس کے مقاصد کی تفسیر بھی کی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی بات ہے اور اس کے کوئی فوائد بیان کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ اور دو باتیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض مضامین ایسے ہیں کہ جس میں مصنف نے بہت تفصیل کی ہے، اور بعض مضامین ایسے کہ اس میں مصنف نے صرف مقصدی بات کی ہے۔ ہم آگے جب توضیح پڑھتے ہیں تو بعض ایسے مضامین ہیں کہ خود مصنف نے اس کی تشریح کی، اور بعض ایسے مضامین ہیں کہ مصنف نے اس میں زیادہ تشریح نہیں کی۔ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جن جگہوں میں مصنف بسط کلام کو چاہتے ہیں تو وہاں میں نے مزید منعقد کیا ہے اس بحث کو، اور جن جگہوں میں انہوں نے اختصار پر اکتفا کیا ہے تو میں نے بھی وہاں ان مقامات کی بھی وضاحت کی ہے۔ یہاں اس عبارت میں
جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے التلویح کا لفظ آیا ہے۔ تلویح کس کو کہتے ہیں؟ تو تلویح یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے۔ تلویحات ان کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کسی کلام کی شروع کرے یا اس میں اضافہ کرے یا اس پہ تعلیق کرے، تو اس کو تلویح کہتے ہیں۔ تلویح کا معنی اصل میں تو اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے جس میں کسی کتاب پر تلویح لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس کی شرح، اضافہ اور تعلیقات مراد ہوتی ہے۔ اور الموسوم کا لفظ آیا ہے۔ موصوف اس میں مفعول ہے، مطلب جس کا نام رکھا جائے۔ من وضع علیہ اسم، جس پر نام رکھا جائے۔ اور آگے ہیں ضبط کا لفظ آیا ہے۔ معاقد کا لفظ آیا ہے، وہ تحریر معاقد ہی۔ تو معاقد کی جمع ہے، گھرے لگانے کی جگہ کو کہتے ہیں، موضع العقد کو کہتے ہیں۔ تو جو جہاں گرہ لگایا جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں تشبیہ ہے، مطلب مشکل مضامین کی گرے لگانے کی جگہ کے ساتھ۔ و تفسیر مقاصد الکتاب و تکثیر فوائدہ، اور کتاب کے مقاصد کی تفسیر ہے اور اس کے فوائد کی تکثیر ہے۔ مشتملا علی تقریر قواعد الفن، تقریر کس کو کہتے ہیں؟ تو قرر یقرر تقریرا، کسی بات کو پکا کرنا۔ اس کے بارے میں لکھے بیان تشرح فیہ مسئلۃ، وہ بیان جس میں کسی مسئلے کی وضاحت ہو جائے یا کسی مشکل بات کی وضاحت ہو جائے، یا او تفاصیل حادث، یا تقریر اس کو بھی کہتے ہیں جس میں کسی حادثے کی تفاصیل ہو، اور یا کسی بھی دراسہ اور تحقیق کے نتائج کو بھی تقریر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح لفظ آیا ہے اس میں آثر یوسر ایثارن، کسی چیز کو ترجیح دینا۔ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، آثر بمعنی فضلہ واختارہ، کسی چیز کو ترجیح دینا، اس کو فضیلت دینا۔ اور مرام مطلب کو کہتے ہیں، اور ضبط بھی ہے القیام بالامر علی الوجہ الاکمل، کسی چیز کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کو ضبط کہتے ہیں۔ اور اختصر کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی ہے اکتفا، کسی چیز پر اکتفا کرنا۔ آگے فرماتے ہیں فی ضمن تقریرات تنفتح لورودها اصداف الاذان وتحقیقات تهتز لادراکها اعطاف الاذہان وتوجیہات ینشط لاستماعها الکسلان وتقسیمات یطرب عند سماعها الثقلان، معولا فی متون الروایت علی ما اشتہر من الکتب الشریفۃ ومعرجا فی عیون الدرایت علی ما تقرر من النکت اللطیفۃ۔ کہتے ہیں یعنی یہ پیچھے کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ کتاب مشتمل ہوگی فی ضمن تقریرات، ایسے تقریرات کے ضمن میں، تنفتح ہو کہ کھلتی ہے اس کے آنے کے لیے، اصداف الاذانی کانوں کی سیپیاں، و تحقیقات اور ایسے تحقیقات پر یہ مشتمل ہوگی، تہتز لادراکها اعطاف الاذہان، کہ اس کے علم کے لیے ذہنوں کے پردے ہلتے ہیں، و توجیہات اور ایسی توجیہات پر مشتمل ہوگی یہ کتاب، ینشط لاستماعها الکسلان، کہ سست لوگ بھی اس کے سننے کے لیے نشاط میں آئیں گے اور چستی میں آئیں گے۔ و تقسیمات یطرب عند سماعها الثقلان، اور ایسے تقسیمات پر یہ کتاب مشتمل ہوگی کہ اس کو سننے کے وقت میں وہ عورتیں یا وہ مرد جو جن کے بیٹے گم ہو گئے ہوں، غم میں مبتلا ہو، وہ بھی طرب میں آئیں گے، یعنی وہ ناچیں گے۔ معولا فی متون روایت، اس کتاب کو لکھنے میں اعتماد ہوگا روایت کے متون میں، ان کتابوں پر جو اس فن کی کتابیں جو مشہور ہے اور شریف کتابیں ہیں، یعنی قابل عزت کتابیں ہیں۔ ومعرجا فی عیون درایت، اور اعتماد ہوگا درایت کے چشموں میں ان مضامین پر
ان نکات پر جو اس فن میں مقرر ہیں اور پکی باتیں ہیں۔ تو عبارت کے اس پیراگراف میں بھی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عمدہ الفاظ و تعبیرات استعمال کیے اور استعارات بھی ہیں۔ مطلب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو میں ذکر کروں گا، یعنی شرح لکھوں گا ایسی تقریرات کے ضمن میں کہ اس کے آمد کے لیے کانوں کی سیپیاں کھلیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگ چاہیں گے کہ وہ ان کو سن لے۔ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آنکھ کانیں وہ سنتی نہیں ہے اور ان کو مزہ نہیں آتا، لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی تقریرات بیان کروں گا، ایسے فوائد بیان کروں گا کہ کان کی جو سیپیاں ہیں وہ ان کے لیے کھلے گی، اور جس طرح کی سیپیاں ہوتی ہیں وہ بارش کے لیے اپنا منہ کھول دیتی ہے تاکہ وہ اس میں موتی بن جائے اور اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور ایسی تحقیقات کے ضمن میں کہ جب اس کا علم کسی کو حاصل ہو جائے تو ذہنوں کے پردے ہلتی ہیں، ذہنوں کے پردے ہلتے ہیں۔ پردے ہلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خوشی ہوتی ہے تو انسان وہ جھومتا ہے اور وہ اچھلتا کودتا ہے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایسی تحقیقات ہوگی کہ ذہنوں کے جو پردے ہیں وہ خوشی سے جھومیں گے، اور ایسی توجیحات ہوگی کہ سست بندہ بھی نشاط میں آئے گا جب وہ سنے گا۔ جو سست بندہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو وہ باتیں چستی میں پر ابھاریں گی، اور اس طرح ایسی تقسیمات ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بات کو بیان کریں اس کی تقسیم کریں کہ 3 قسمیں 4 قسمیں ہیں، تو تقسیم کرنے سے وہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ایسی تقسیمات ہوں گی کہ جو گم کردہ مائیں ہیں اور گم کردہ یعنی والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو گم کیا ہوتا ہے، یا ان کے بچے ان سے غائب ہو گئے ہوں تو ان کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایسی عمدہ مباحث ہوگی کہ ان سے بھی وہ غم بھول جائے گا اور وہ طرب میں آئیں گے اور وہ خوشی میں آئیں گے اور جھومیں گے۔ آگے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب روایت سے متعلق کوئی بات ہم ذکر کرتے ہیں، روایت سے مطلب کسی کا مذہب نقل کرنا ہے، مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک نقل کرنا ہے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک نقل کرنا ہے، تو اس کے لیے جو مضبوط کتابیں ہیں اور مشہور کتابیں اس پر اعتماد کیا ہے، اور جو غیر معتبر کتابیں اس پر اعتماد نہیں کیا، اور جو درایت سے متعلق باتیں ہیں اس میں بھی ان نکات پر اعتماد کیا ہے جو پکی ٹکی ہو اور مضبوط ہو۔ اس عبارت میں کئی مشکل الفاظ ہیں، اس کی تشریح نیچے لکھی ہے آپ کے سامنے۔ تقریرات کا لفظ آیا، تقریر کا لفظ تو پیچھے گزر بھی چکا۔ بیان تشرح فیہ مسئلۃ او قضیۃ او تفاصیل حادث او نتائج دراست ما، وہ بیان جس میں کسی مسئلے کی تشریح ہو جائے یا کسی مشکل بات کی وضاحت ہو جائے یا کسی حادثے کی تفاصیل موجود ہو یا کسی دراسے کے نتائج موجود ہو، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو قرر یقرر تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بات کو پکی ٹکی بنائے اور حوالہ جات کے ساتھ اور تحقیق کے بعد، تو اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اصداف کا لفظ آیا، اصداف کے بارے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، صدف کی جمع ہے، غشاء اللؤلؤ کو کہتے ہیں، یعنی جو موتی کا پردہ ہوتا ہے اور اس کا جو برتن ہوتا ہے اور اس میں اس کی جو سیپی ہوتی ہے اس کو غشاء کہتے ہیں۔ اعطاف آیا ہے، اعطاف عطف کی جمع ہے، جانب الشیء کسی چیز کی طرف کو کہتے ہیں۔ اور کسلان کا لفظ ہے، کسلان متقاعس عن ادائی عملہ و واجبہ، جو اپنے عمل اور واجب کے ادائیگی سے سست ہو اور بیٹھا ہوا ہو۔ یطرب طرب یطرب نشوۃ تصاحبها خفۃ لشدۃ السرور، نشوۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ایسی خوشی لاحق ہو جائے جس کے ساتھ یعنی انسان خفیف ہو جائے، یعنی ہلکا ہو جائے، اور شدت سرور کی وجہ سے یعنی انسان ہلکا محسوس کرے اور وہ جھومے، تو اس کو کہتے ہیں یطرب۔
معولاً اول یعول تعویل کہتے ہیں اعتماد کو، اتکل علیہ استعان بھی، کسی کتاب پر اعتماد کرنا، کسی کتاب کے سے بہت زیادہ استفادہ کرنا، اس کو معولاً کہتے ہیں. اور معرجن بھی، معولاً کے معنی میں معرجن عرج تعریجن، کسی کی چیز پر اعتماد کرنا. تنفتح آیا ہے تنفتح لورودها اصداف الاذان، تنفتح انفتح ينفتح کا معنی کھلنا، ما یقع فی الذہن من الخاطر، ذہن میں جو خیال آتا ہے اس کو کہتے ہیں. تہتز اہتز یہتز کا معنی ہے تحرکا، اور یہ اس حرکت کو کہتے ہیں جس میں انسان خوشی کی وجہ سے جھومتا ہے. اور ینشط نشط ینشط عمل فیہ بحیویت وخفت تابت نفسہ به جد فیہ، کسی کام کو حیویت یعنی جانداری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ کرنا اور ہلکا محسوس کر کے کرنا، اس کو کہتے ہیں نشاط. اور تابت نفسہ به کے معنی میں آتا ہے کہ کسی جی خوش ہو جائے کسی چیز کے بارے میں. اور جد فی کسی کام میں زیادہ کوشش کرنے کو نشاط کہتے ہیں. ثقلان الذی فقد ابنہ، جو اپنے بیٹے کو گم کرے اس کو ثقلان کہتے ہیں. شریفہ کا لفظ ہے من الکتب الشریفہ العزیزہ، معتبرہ، ظاہرہ اور قویہ کے معنی میں ہے، یعنی وہ کتاب جو معتبر ہو اور مضبوط ہو، مستند ہو، اس کو کہتے ہیں. تقررہ ثابت کے معنی میں، ما تقرر من النکت اللطیفہ، جو لکت لطیفہ ثابت ہو اس کو کہتے ہیں. اس عبارت میں چند استعارات بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. 30 نمبر استعارہ ہے فی و تحقیقات تحتز لادراکها اعطاف الاذہان، ایسی تحقیقات پر یہ کتاب مشتمل ہے کہ اس کے علم کے لیے ذہن کے پردے ہلتے ہیں اور جھومتے ہیں. تو ذہن کے پردے، تو ذہن کے پردے نہیں ہیں تو اذہان کو تشبیہ دی ہے انسان کے ساتھ، اور یعنی جس انسان کا جانب ہوتا ہے اس طرح ذہن کے جانب کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. استعارہ بالکنایہ ہے، اعطاف اس کے لیے ثابت کیا، انسان کے لیے جانب جوانب ہے تو یہ استعارہ بالکنایہ استعارہ تخیلیہ ہوا. اور اہتزاز یعنی اطراف کو ہلانا، تو اس کو استعارہ ترشیحیہ کہتے ہیں. مطلب جس طرح انسان کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ ہلاتا ہے، پاؤں کو ہلاتا ہے اور گھومتا ہے، تو اس طرح ذہن بھی نشاط میں آتا ہے اور وہ بھی خوش ہوتا ہے. فی ضمن تقریرات تنفتح لورودها اصداف الاذان، کانوں کے پردے، تو کانوں کے پردے یہ بھی استعارہ ہے. فی ضمن تقریرات، تو اس میں تقریرات مشبہ ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ تقریرات کو امطار کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہ جس طرح سیپیا بارشوں کے لیے خوش ہوتی ہے اور اس کے لیے اپنے پیٹ کو، اپنے منہ کو کھولتی ہے، تو اسی طرح کان بھی اپنے پردے کھولتے ہیں ان تقریرات کے لیے. تو تقریرات کو تشبیہ دی بارشوں کے ساتھ، استعارہ بالکنایہ ہے. اصداف کو امطار کے لیے ثابت کیا تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا، اور انفتاح کو اصداف کے لیے استعمال کیا تو یہ استعارہ ترشیحیہ، یہ اس کے مناسب ہے. بہرحال اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں عمدہ الفاظ میں اپنا منہج بیان کیا کہ میں نے اس کتاب میں کن باتوں کا خیال رکھا ہے.